وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ آج تک ہم فلسطین میں لڑائی لڑ رہے ہیں اور ایک بڑی طاقت کے ساتھ نمبر آزما ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بعد یمن والوں نے قرآن کو تھاما، نتیجہ نکل آیا۔ اور یہ کوئی میدان جنگ کے میں صرف نتیجہ نہیں نکلتا، گھروں میں بھی نکلتا ہے، کاروبار میں بھی نکلتا ہے، پڑھائیوں میں، علم حاصل کرنے میں بھی۔ ہر جگہ یہ قرآن ایسا حق ہے جو ہر جگہ لڑتا ہے، اور باطل ہر جگہ موجود ہے، باطل ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اس باطل کو بیچ میں سے ہٹانا ہے اپنی زندگی میں سے تو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس حق کو تو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہمیں سارے معاملات کرنے ہوں گے۔ دیکھیے، جو بھی لڑائی ہوئی اور اس کا آخری حصہ کئی گھنٹے تھے، کوئی کئی دن بھی نہیں تھے، کئی گھنٹوں پر تھا مبنی۔ تو وہ سوچئے یہ کیا ہوا، اتنی بڑی طاقت بھارت، اتنا تکبر اور اتنی بڑی اکانومی اور اتنی تعداد ان کی، اور ان کے اتنے اسلحہ خانے اور اتنا اسلحہ اور اتنے فوجی اور اتنے جہاز، ہر معاملے میں وہ ہم سے آگے تھے، بہت آگے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ کیا ہوا، اس کو سمجھیے اور اس کی تیاری کیجئے کہ جو اگلا مرحلہ ہے، یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ سن لیں، سننا چاہیں تو سن لیں، نہیں سننا چاہیں پھر بھی سن لیں۔ یہ جنگ ختم بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کو اللہ نے ایک تیاری کروائی ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ کو ایک آزمائش سے گزارا ہے۔ سورہ رعد میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ان آزمائشوں کا ذکر۔ تو یہ ایک قوم کو گزارا گیا ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش سے، کامیابی سے گزار دیا۔ اور کچھ حق تھے، ان کو اللہ نے دکھا دیا کہ حق کیا ہے، اور کچھ ناحق ہیں، صرف باتیں بنانے والے اور ہل کر کچھ نہیں کرنے والے، ان کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو، کہنے والا کہتا کیا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے، سارا کچھ، یہ سب کچھ۔ تو دیکھیں، بہت بڑے مارکے ہوئے ہیں جو دنیا کا مختلف جگہوں پہ آپ جائیں اور ان کی جو فوجوں کی جو اپنی تاثرات ہیں، ان کے تھنک ٹینک اور ان کے سارے معاملات، ان کو اگر غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس نے بہر کیف ایک بڑا زبردست، یعنی دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے ان کچھ دنوں نے، یہ سارا معاملہ۔ تو اگر یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو اس پہ غور کیجئے، یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا۔ اور اتنا بڑا، ایک طرف ہاتھی ہے اور دوسری طرف بہت کچھ نہیں ہے اتنا، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا واقعہ کیسے رونما ہوا۔ قرآن میں تو اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا طالوت اور جالوت کے معاملے میں کہ ایک کثیر جو ہے، اکثر تاریخ میں ایسا ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مختصر گروہ، کم تعداد اور کم قوت طاقت والا گروہ ایک بڑی طاقت قوت پر غالب آ گیا۔ یہ ہوتا رہا ہے، داؤد علیہ السلام نے اس کو، جالوت کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد میں رنگ بدل گیا بالکل، اور بہت جلدی ہو گیا، کوئی زیادہ دن نہیں لگے، زیادہ وقت نہیں لگا، اور فیصلہ چکا دیا اللہ نے۔